السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی برزۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، رواه البخاری والمسلم۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا، اسی طرح سے عشاء کے بعد بات چیت کرنا یہ بھی منع ہے۔ اب اس حدیث سے غور کیجئے، یہ بات ہمارے سامنے اثر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی ممانعت کیوں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں تو شاید عشاء کی نماز آپ سے فوت ہو جائے، شاید عشاء کی نماز چھوٹ جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے کو کراہیت سمجھتے تھے، ناپسند سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح والحدیث بعدہ، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ عشاء کے بعد بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، تو ممکن ہے کہ رات جاگنے کی وجہ سے، لہو و لعب کی باتیں کرنے کی وجہ سے شاید آپ کی فجر کی نماز فوت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحدیث بعدہ، عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا یہ منع ہے۔ کوئی اگر شرعی باتیں ہیں، کوئی تعلیمی باتیں ہیں، کوئی دینی باتیں ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی بعض محدثین نے رائے پیش کی ہے کہ اگر دینی مجلس کو بھی قائم کیا جائے، دعوت و تبلیغ کی محفل کو بھی سجایا جائے اور پوری رات تقریر اور تحریر چلے، پوری رات خطابت کا ماحول گرم ہوتا رہے اور رات جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہو جانے کے امکان ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسے بھی گریز کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر دینی امور بھی ہے، دینی کام بھی ہے، رات جاگنے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز فوت ہو جائیں گی، اس سے بھی بچنا، وہ بھی بات محل نظر، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کیا پتہ چلا کہ عشاء کی نماز کے معاملہ بالکل الٹا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ لغویات اور منہیات کے اندر صرف کرتے ہیں۔ لوگ عشاء کی نماز کے بعد رات بھر 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ فجر سے پہلے تک فلم بینی کرتے رہتے ہیں، فحش لٹریچر وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے شمار بے حیائیوں کو انجام دیتے ہیں، اور فجر کی اذان سے پہلے جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ کھراٹا مارتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ اب بتائیے، ویسے ہی بنیادی طور پر فلم بینی کرنا یا حرام کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا بنیادی طور پر حرام ہے، لیکن خاص طور سے آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ عشاء کے بعد 11 بجے 12 بجے کے بعد بچے سو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم دوسرے کاموں میں بے حیائیوں کا مصروف ہو جاتے ہیں اور ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یکرہ النوم قبل الصلاۃ یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنی حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔